خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ہماری تختی نمبر 17 چل رہی ہے اور ہمارا کچھ حصہ ہم نے پڑھ لیا اور کچھ رہ گیا ہے۔ میرے وہ بہن بھائی جو قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے تلفظ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مقدس کی تلاوت اور تجوید سیکھنے کے لیے اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر ویڈیو کی صورت میں ایک سبق اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے تلفظ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو بلا ناغہ ان ویڈیوز کو آپ دیکھیں۔ انشاءاللہ ان ویڈیوز کو دیکھنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے میں بہت مدد ملے گی۔ تو آج کا سبق ہم چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہماری تختی نمبر 17 کا آج غالباً چوتھا حصہ ہوگا، تو چوتھا حصہ ہوگا، تو آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ کل ہم نے پڑھ لیا تھا یہاں تک، یومئذ واجفۃ تک پڑھ لیا۔ اب ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ با زبر اب یہ دیکھیں الف ہے، اس کو ہم حمزہ پڑھ رہے ہیں۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نئے آنے والے ناظرین کرام سے ان سے میں مخاطب ہوں اس ٹائم کہ نئے آنے والے ناظرین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب الف کے اوپر کوئی بھی حرکت، زیر، زبر، پیش، جزم یا کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے تو وہ الف کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں۔ جب اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کو الف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ با زبر اب، صاد الف زبر صا، اب اس کو اب کر کے پڑھنا ہے، قلقلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ قلقلہ کے 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان کے اوپر شد آ جائے تو ان کو ہم قلقلہ پڑھیں گے۔ قلقلہ پڑھیں گے مطلب تھوڑا سا جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ قلقلہ ساکن حروف کو یعنی کہ ہلا کے پڑھنا قلقلہ کہلاتا ہے۔ جیسے حمزہ با زبر اب اس کو دیکھیں جھٹکا لگ رہا ہے نا، یعنی کہ اس کو ہل کے پڑھنا جا رہا ہے۔ اب نہیں پڑھ رہے، حمزہ با زبر اب نہیں پڑھ رہے، ہم حمزہ اس طرح پڑھ رہے ہیں، حمزہ با زبر اب، صاد الف زبر صا، صاد کو موٹا پر کر کے پڑھنا ہے اور سیٹی کی آواز سختی سے، اب صا، را پیش رو، را کے اوپر ہمیشہ جب بھی زبر یا پیش آئے گی تو پر پڑھا جائے گا۔ اب صا، را پیش رو، اب صارو، ہا الف زبر ہا، یہ والا جو ہا ہے اس کو 2 آنکھوں والا ہا، اور ہا کہاں گیا، ہا یعنی کہ دوسرا ہا جو ہوتا ہے وہ ہا اور یہ ہا میں فرق لازمی کریں۔ وہ ہا حلق سے نکلتا ہے اور یہ ہا سینے سے سمجھے نکلتا ہے، سینے تو گلے کے بالکل اینڈ سے نکلتا ہے، بالکل آخر سے سمجھ لیں کہ آپ سینے سے نکلتا ہے۔ ہا الف زبر ہا، اب صاروہا، اب صاروہا، وقف کریں گے تو بھی اس کو ہم اب صاروہا ہی پڑھیں گے۔ سین زیر سی، سیٹی کے آواز سختی سے پڑھیں گے، پتلا کر کے، صاد سے جدا کر کے، سین زیر سی۔ را الف زبر را، را کو پر کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، را الف زبر را، سی را، جیم 2 زبر جیم، واو اگر واو کے ساتھ مل رہا ہے، جیم کو کھینچ کے جیم واو 2 زبر جاؤں، سراجاؤں، واو ہا زبر واہ، سراجاؤں واہ، ہا الف زبر ہا، سراجاؤں واہ ہا، سراجاؤں واہ ہا، جیم واو 2 زبر جاؤں، سراجاؤں واہ ہا جاؤں، سراجاؤں واہ ہا جاؤں، واو زبر واہ، حمزہ نون زبر ان، و ان، بس وہا جاؤں کو ذہن میں رکھیں،
اور یہاں سے آگے ہم اس ورڈ کا ہجا کرتے ہیں، پھر پیچھے والے ورڈ کو ساتھ ملا لیں گے۔ حمزہ نون زبر ان، اب آ گیا نون ساکن آ گیا تو یہاں پہ بھی غنہ، حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا، انزلنا، پیچھے والا ساتھ ملائیں گے تو کیا ہوگا، سراجا وہاجا وانزلنا، سراجا وہاجا وانزلنا۔ غور سے دیکھیں، سراجا جیم واؤ کے ساتھ مل رہا ہے، واؤ پھر آگے ہا کے ساتھ مل رہا ہے، پھر وہاجا جیم پھر واؤ کے ساتھ، اور پھر واؤ خود پڑھنے ہو رہا ہے، تو اس میں 3 جگہ پہ تشدید ہے، 3 جگہ پہ تشدید ہے، اس لیے دھیان سے پڑھنا ہے۔ سراجا وہاجا وانزلنا، وقف کریں گے تو بھی ہم اس کو اسی طرح سے ہی پڑھیں گے۔ آگے پڑھیں، حمزہ کاف زبر اک، لام لام 2 زبر لل، اب یہ الف بیچ میں نہیں پڑھا جائے گا، لام لام 2 زبر لل، اک لل، کاف باریک ہے، اک لل، لام میم زبر لم، اک لل لم، میم واو 2 زبر مم، اک لل لم مو، اک لل لم مو، اک اب لام اس کے ساتھ مل رہا ہے، یہ لام میم کے ساتھ مل رہا ہے، اور پھر یہ والا میم واو کے ساتھ مل رہا ہے، ٹھیک ہے، ایسے لام لام کے ساتھ مل رہا ہے، پھر یہ دوبارہ اس کے اوپر شد ہے، اور یہ والا لام آگے والی میم مشدد کے ساتھ مل رہا ہے، پھر یہ میم مشدد واو مشدد کے ساتھ مل رہا ہے، اس کے اوپر تنوین بھی ہے۔ اک لل لم مو، اک لل لم مو، بس اس ورڈ کو آپ مو تک ذہن میں رکھ کے اس کو ایک طرف کریں گے۔ اب ہم اس ورڈ کا ہجا کریں گے، اب یہ لفظ مزید آگے ایک اور کے ساتھ بھی جڑ رہا ہے، بالکل، ہاں جی بالکل جڑ رہا ہے، تو اب اس کا ہم ہجا کریں گے۔ واو زبر وا، تا پیش تو، با تو، حا با زیر حب، و تو حب با، واو پیش بو، و تو حب بو، اب آگے والا ورڈ جو ہے وہ نیکسٹ پیج پہ ہے، تو آگے ہے نون لام زبر نل، و تو حبو نل، و تو حبو نل، و تو حبو نل، اب ان دونوں کو ہجا کریں گے تو کیا ہوگا، اک لل لم مو، و تو حبو نل، اک لل لم مو، و تو حبو نل، اک لل لم مو، و تو حبو نل، باقی پچھلے پیج پہ ہے اک لل لم مو، و تو حبو نل، نون اس لام کے ساتھ مل رہا ہے، نل میم الف زبر ما، لام زبر لا، مالا مالا، اب پیچھے والا لفظ ملا کے کیا بن جائے گا، اک لل لم مو، و تو حبون المالا، اب آگے یہ بھی پڑھیں گے کیونکہ قرآن پاک میں یہ آیا، یہ اکٹھا ہی آیا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ساتھ ہی ہے۔ حا با پیش حب، با حا با پیش حب، با 2 زبر بن، حبن، تنوین آ گیا تو اس کو ہم پڑھیں گے، اس کو غنہ کریں گے، با 2 زبر بن، حبن، جیم میم زبر جم، میم 2 زبر من، جمن، حبن جمن، اگر یہاں پہ وقف ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا، حبن جما، حبن جما، پچھلا ورڈ پورا اگر پڑھیں گے تو میں اب آپ کو تھوڑا سا اس طرح کر کے دکھاؤں گا کہ آپ وہ بھی دیکھ سکیں اور یہ بھی دیکھ سکیں۔ جیسے یہ والا ورڈ ہے اک لل لم مو، و تحبون وتحبون المال حبا جما، اب بغیر ہجو کے روانگی کے ساتھ سے پڑھتے ہیں، چلیں ساتھ پڑھیں۔
ابصارها قلقلہ کریں گے، قلقلہ ساکن حروف کو ہلا کے پڑھنے کو کہتے ہیں، تھوڑا جھٹکے کے ساتھ. ابصارها وقفا ابصارها سراجا وهاجا وانزلنا. وقف کریں گے تو بھی اس کو ہم ایسے ہی پڑھیں گے. اکلا لما وتحبون المال حبا جما. اگر اس کو ہم وقف کریں گے تو ہو جائے گا حبا جما. ناظرین اکرام، آج کے لیے ہمارا اتنا سبق کافی ہے. اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.